الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة لروح أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم بحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم وأسألك باسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت على الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست على البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت على السحاب فأمطرت. أسألك اللهم بأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا السلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك اللهم بأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. وأسألك اللهم بأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم. وأسألك اللهم بأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها
سيدنا صالح عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها موسى عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبأسماء التي دعاك به سيدنا إلياس عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا يسع عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وبأسماء التي دعاك به سيدنا محمد صلى الله وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد النبي كعدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرساة والبحار مجراة والعيون منفجرة والأنهار منحمرة والشمس مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على صل على سيدنا محمد من أرضك وصل على سيدنا محمد من عرشك وصل على سيدنا محمد زينة عرشك وصل على سيدنا محمد عددا جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عددا خلق بسبع سماواتك وصل على سيدنا يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد صحاب الجارية وصل على سيدنا
محمد عدد رياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما حبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد من أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك الله نصلي على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلا يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من سبع بحارك وصل على سيدنا محمد زينة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك الله وصل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأراضين سهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدار وهجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة إلا وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة إلا صل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير وكبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها جنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد
عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد بالليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد بالنهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد بالآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعده الذي إذا قال صدقته إذا سأل أعطيته اللهم وأعظم برهانه شر بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبيدك هؤلاء الحاضرين ولوالديهم المذنبين الخاطئين ضعفاء وأن تتوب عليهم إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المقصود المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت على السحاب فأمطرت. أسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون
والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة نصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى محمد عدد ما أحصاه الله المحفوظ من علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد جرى به القلم في الكتاب عندك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم قيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبير وتهليلهم يوم خلقت الدنيا إلى يوم قيامة الله وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد سحاب الجارية ورياح الذرية يوم خلقت الدنيا إلى يوم قيامة الله وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم قيامة اللهم صل على والأوراق وزع وجميع ما خلقت بقرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم قيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطع والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم قيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد النجوم بسماء يوم خلقت الدنيا إلى يوم قيامة اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحرك سبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم قيامة الله وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها الله وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلق من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طريان الجن والملائكة يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والحوام وعدد الوحوش والآقام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عدد الأحياء والأموات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
لسيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة الله نصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين وصل على سيدنا محمد بالآخرين اللهم صل على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيل والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعظم شانه وبين برهانه وأبرز حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم اللهم يا رب شنا في زمرته تحت لوائه واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين اللهم يا ربي بلغ عنا أفضل السلام وزه عنا أفضل يا سيد به النبي عن أمته يا رب العالمين اللهم يا ربي إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع والبلوى الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا عن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim hari Rabu, hari Arba ba'da zuhur, hari khusus Ummi Syarifah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita bisa berhadir kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca maulid yang dinamai dengan Al-Azhab, karangan Muhammad bin Muhammad Al-Azhab Ad-Dimyati, orang Mesir. يا رب أطر بصلاة ضرها وادم عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوين هذا الجناب المفردا، إذ قال جل القبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. اعلم ketahui olehmu. Maknanya beliau memberikan pengajaran kepada kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengenal Rasulullah wajibnya sama seperti wajib mengenal Allah. La ilaha illallah itu wajib mengenal Allah. Muhammadur Rasulullah wajib mengenal Muhammadur Rasulullah. Bi'anna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala qaddara, telah mentakdirkan, sabiqan, di dalam ilmunya, takwinahu, akan mengadakan hadzal janabal mufrada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada sesuatu, sebelum ada alam, sebelum ada selain Allah, Allah Ta'ala di dalam ilmunya menghendaki supaya Allah Ta'ala dikenal, maka Allah menzahirkan makhluk yang pertama, yaitu nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk mengenal Allah. Ketika itu berfirman Allah, jadi olehmu dengan kekuasaan kami menjadi kekasih, yaitu yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya bahwasanya nur Nabi Muhammad itu jadi daripada sifat Allah. Sifat Allah nang mana? Sifat Allah ta'sir, kudrat, dan iradat. Lalu kalam, sifat kalam Allah berfirman kun, jadi olehmu, keluar daripada kata kun, maka jadilah nur Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan nur Allah. Nur Allah itu ya sifat. Nur Nabi Muhammad terbit daripada nur Allah. Tapi maknanya bagaimana? Keluar daripada sifat kudrat dan iradat Allah, bersifat kalam, lalu kun,
jadi olehmu. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakunu. Apabila Allah menghendaki jadi sesuatu, Allah berfirman kun, jadi olehmu, fayakunu, maka jadilah ia. Sehingga nur Nabi Muhammad itu ada proses yang lain selain daripada qudrat dan iradat Allah dan seluruh sifatnya. Itulah yang disebut dengan nur Allah. Jangan salah memakai nur Muhammad itu terbit daripada nur Allah, tapi nur Allah itu jadi nur Nabi Muhammad, salah pakai. Nur Allah itu lalu hancur menjadi nur Nabi Muhammad, salah pakai. Nur Allah tetap nur Allah, nur Nabi Muhammad tetap nur Nabi Muhammad. Karena nur Allah itu sifat daripada zatnya. Sifat dan zat itu kada bercerai. Nur Muhammad itu terbit daripada sifatnya, yaitu sifat ta'sir. Kalamnya mengatakan kun fayakunu, jadilah. Nah, permasalahannya apa? Supaya jangan sampai kita mengatakan bahwa nur Muhammad itu iya Tuhan, lalu kadimnya, karena sifat Allah tadi kadim, Allah Ta'alanya kadim, zat sifat asmanya kadim. Nah, nur Muhammad itu ya ke Allah Ta'ala, lain keluar daripada kata atau keluar daripada sifat qudrat dan iradat. Tapi sudah terdahulu ada di dalam sifat Allah nang bernama ilmu. Nah, itu nang kadim, ngarannya Nur Ahmad. Nang di dalam ilmu Allah itu Nur Ahmad. Lalu Allah menghendaki supaya Nur Ahmad itu zahir. Lalu Allah akan dikun, jadi lalulah terbit, jadi lalu Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah nyata bidata, sifat Allah lain, Nur Nabi Muhammad lain. Nur Nabi Muhammad nang kadimnya itu lah belum bernama Nur Muhammad, narannya Nur Ahmad. Hakikat Nur Muhammad tuh, Nur Ahmad tuh apa? Gerang ya sifat Nur Allah tadi. Tetapi di dalam ilmu Allah sudah ada Nur Muhammad itu di dalam Nur Ahmadnya itu, ngarannya di dalam sifatnya sudah ada. Cuma di dalam ilmu tapi belum zahir. Setelah dizahirakannya, menjahirkan kayak apa? Dengan kalimat kun nujahir. Ngarannya Nur Muhammad. Tapi sah sudah ini, nah agar supaya jangan salah memakai kaina tak pakai Nur Muhammad itu ya sudah Tuhan lalu luput lain itu Nur aja itu dia hakikatnya terbit daripada sifat Allah tadi, yaitu qudrat dan iradat. Kuni biqudratinal habiba Muhammada. Lalu wahai Rasulullah Nur Sidin pada dahulu alam semesta yang disebut dengan kaun belum ada, roh Nabi Muhammad sudah ada pada dahulu. Nang pertama roh Nabi Muhammad itu ada daerah lainnya nih, sidin aja sorangan. Awal Habibul Mujtaba qidaman, maka Rasulullah disebut dengan kekasih Allah yang terpilih lagi terdahulu. Kama qad sahadha bidalili wa usnida, sebagaimana telah sahih
dalil hadisnya dan sanadnya. Itu riwayat daripada Abdul Razak dengan sanad yang sahih sampai kepada sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dicipta oleh Allah sebelum adanya sesuatu? Rasulullah menjawab, adalah nur nabimu daripada nur Allah. Artinya, nah itu bukan sekadar ilmu, tapi kayak itu maksudnya hadisnya itu sahih. Alaihi bil azali nubuwatu berikat oleh Nabi Maulal Mu'azzam As'ada. Atas nur Rasulullah, nah itulah pada azza seluruh para anbiya dituang menjadi nabi dan rasul karena nur Nabi Muhammad. Dan kita menjadi orang muslim dan mukmin karena nur Nabi Muhammad. Walana, dan bagi kita bihi dengan nur Nabi Muhammad, maula Allah Ta'ala ma'azam mengagungkan kita, as'ada menjadi kita beruntung, yaitu orang mukmin dan muslim. Para anbiya jadi nabi jadi rasul karena nur Nabi Muhammad juga. Kita menjadi orang Islam mukmin, kita bisa beribadah, bisa berzikir dan seluruhnya yang baik-baik tuh karena nur Nabi Muhammad juga. Kenapa? Karena kan ada tadi yang lain selain nur Nabi Muhammad. Berdahulu entah itu Allah Ta'ala menghendaki mencipta alam semesta, maka dari nur Nabi Muhammad ini bahannya jadi alam semesta. Lalu maknanya ada proses yang lain. Badan kita nih, roh kita, hati kita, disebut dalam diri kita ada sir. Dalam diri kita ini ada beberapa susunan diri, akal diri kita juga, roh diri kita juga, nafsu diri kita juga. Hati diri kita juga. Jadi 4 bahasa itu diri kita. Semuanya asalnya bahannya adalah nur Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan ada proses. Roh langsung terbit dari nur Nabi Muhammad, hati langsung terbit dari nur Nabi Muhammad, akal langsung terbit dari nur Nabi Muhammad, nafsu ini aja yang di nurnya itu disimpan orang. Tapi sama aja terbitnya nur itu juga dari nur Nabi Muhammad SAW sama. Cuma nafsu yang di dalamnya nur. Nafsu itu 2. Ada nafsu yang di dalamnya zulmah gelap. Kada ada proses langsung kayak tadi nur roh Nabi Muhammad langsung daripada sifat Allah. Kada ada proses campuran orang. Roh kita itu kada kawa mencampuri makhluk yang lain selain Allah, bahannya nur Nabi Muhammad langsung juga. Roh kita itu. Nah, betang tubuh ini ada campurannya. Betang tubuh ini bercampur. Campurannya nyata. Ada Nabi Adam dari tanah, campur ta. Rohnya kada langsung. Nah itu yang disuruh oleh beliau, walana kita tuh perlu mengenal kebesaran Nabi Muhammad yang diagungkan oleh Allah, nurnya itu supaya tahu di dalam diri kita ada, yaitu roh atau disebut hati atau disebut akal. Itu nur Nabi Muhammad itu asalnya langsung kada ada campuran yang lain, kada ada. Manusia ini apabila kada berakal orang gila ngarannya.
nya kada baruh bangkai ngarannya orang mati, nya kada debahati binatang ngarannya. Kita ada hati, ada akal dan roh, tapi itu diri kita nah itu. Nya kada baruh mati, nya kada bakal jadi orang gila, nya kada bahati jadi binatang. Nah, tapi kada nah jadi manusia. Beliau pengarang nih menyuruh mengenali diri kita supaya ada juga nur Rasulullah dalam diri kita. Kenapa? Dalilnya hadis yang sahih, sanadnya sanad yang sahih. Apabila ada orang kada yakin, maka jatuh menjadi kafir dan murtad. Kada ada kisah kada yakin lagi, nah hadis Rasulullah. Biwajhi Adam ala hadzan nur idh kharat malaikatul muhaimin sujada. Maka ditaruh Allah Ta'ala nur Nabi Muhammad itu nang pacang jadi batang tubuh sidin. Nang pacang jadi batang tubuh Rasulullah itu nur. Ada juga proses daripada siapapun. Kita batang tubuh ada proses abah dan ibu. Kemudian roh langsung proses Allah Ta'ala. Ada danang lain. Nabi Muhammad batang tubuh sidin langsung prosesnya Allah Ta'ala. Roh sidin langsung nang pertama adanya. Jadi roh Rasulullah, maka roh kita ini ada. Alam semesta ada, para anbiya dan seluruhnya itu dari roh itu ya nur Nabi Muhammad tadi ngarannya. Nang kita pakai roh nang ada di dalam diri kita ini terbit dari nur sidin. Dipakai roh kita, jangan roh kita. Roh itu datang dari nur Nabi Muhammad SAW. Ana abu arwah, aku bapak atau asal seluruh roh. Hadisnya sahih juga. Adam abul bashar, Adam asal batang tubuh, hadisnya sahih juga. Tetapi Adam batang tubuh nang pertama dicipta Allah, Nabi Muhammad ruh nang pertama dicipta Allah. Nang jadi batang tubuh sidin tuh nur juga, badahulu juga daripada Adam 2000 tahun. 2000 tahun sudah ada nur nang jadi batang tubuh sidin. Kalau nur sidin alam ini belum ada. Nur sidin sudah ada, apalagi Adam mana ada. Setelah itu Allah menghendaki jahir, nur Rasulullah itu diulah untuk batang tubuh nur juga. 2000 tahun Adam belum diulah, badahulu sudah. Nah nurna inilah nang diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh malaikat. Maka nurna itu tadi setelah Adam dicipta oleh Allah, ditaruhlah biwajhi Adam di muka Nabi Adam. La hadzal nur basinar oleh nur. Ketika itu tasungkur malaikat sujud. Malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Adam ini dari tanah, Iblis, aku daripada api, Adam daripada tanah. Api lebih berguna daripada tanah. Karena api lebih tinggi daripada tanah. Aku kada mau sujud karena Adam diulah dari tanah, aku api. Ujar Allah Ta'ala, aku nang maulah api, aku juga nang maulah tanah. Maka apabila kada mau mengerja nang keperintah, maka kulaknat. Sehingga iblis itu dilaknat oleh Allah.
Allah nang maulah iblis tak Allah juga nang maulah Adam, disuruh iblis sujud kepada Adam, iblis kada mau. Karena dari tanah alasannya. Ada malaikat mau sujud, kenapa? Jadi mau karena melihat nur Nabi Muhammad di dalam Nabi Adam. Jadi malaikat itu nang sujudnya itu kepada nur. Iblis kada melihat nur Nabi Muhammad. Nyata lihat batang tubuhnya aja. Lalu kada mau. Akhirnya dilaknat oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat kada mati iblis dah. Kecuali terjadi hari kiamat. Kenapa? Maka umurnya panjang. Jadi umur panjang dia maulah perjanjian. Gara-gara Adam aku dilaknat Allah, maka aku berjanji akan menyesatkan zuriatnya. Ujar Allah Ta'ala, salahkan. Tujuan anak menyesatkan zuriat Adam. Tetapi ujar Allah Ta'ala, kadakawa diganggu gugat, kadakawa orang nang ikhlas. Nang ikhlas itu nang kaya apa? Nang mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadakawana itu disasatakan kadakawa. Apabila salah langsung ingat salah. Apabila dalam kebaikan langsung bersyukur. Dapat musibah langsung sabar, dapat nikmat langsung memuji Allah dan syukur. Ini sama aja apabila orang tersalah artinya maksiat lalu putus asa, atau orang beribadah lalu sombong, sama aja pada kada baik keduanya. Orang dapat bala lalu kalau kasa, orang dapat nikmat lalu kada syukur, sama keduanya itu pada kada baik. Sama aja pada berdosa juga. Jangan dikira orang beribadah kada berdosa, jangan dikira orang beribadah timbul sombong, berdosa aja juga. Orang maksiat tuh timbul bertobat berpahala aja juga. Jadi kada ada apa di dunia nang dicari itu hanya nur Nabi Muhammad dijadikan jadi jiwa, masuk dalam hati, roh, masuk dalam akal. Zahir sunnahnya di dalam kehidupan. Nah itu nang disuruh cari nur Sidin dah. Tuntut ilmu walaupun sampai yang di Cina nur Sidin nang dituntut, cari kadenya nang ilmu nang bacaan. Nang bacaan kita mati tak tinggal, ada dibawa ke mana-mana. Jadi mennya kawam memakai nur ini tabawa. Ditaruh Allah Ta'ala di antara mata nih, di sini ini di tengah nih ditaruh nur itu. Nah lalu akan jangan ditutupi benar. Ini nur kada mau pintarnya. Artinya dahinya tuh jangan ditutupi. Dahi yang di bawah, dahi di atas tuh kada apa-apa berjalbab. Tetapi itu apabila di waktu menuntut ilmu. Tetap nur lah. Bahari apabila menuntut ilmu tuh kopiahnya tinggalam ke sini disariki guru. Kada mau paham saja. Ditaruhlah nur Nabi Muhammad di antara mata Sidin, dua mata di atas nih. Nah dahi kita inilah nang sujud. Siapa nang sujud nih? Nur Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Jahirnya muka kita sujud ke tanah. Malaikat lalu sujud kepada Adam karena sujudnya kepada nur, bukan kepada Adam. Maknanya kita memakai batang tubuh ini boleh berbeda statusnya. Ada orang sugih, ada orang miskin, ada orang sedang, ada orang di bawah sedang, ada orang pejabat rakyat, ada orang yang kuat dan yang lemah. Boleh nah ini. Tapi di dalamnya kada boleh.
Di dalamnya bujujur pakai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Lalu pian apabila membantu ke orang membantu nur Nabi Muhammad. Apabila pian kasih sayang ke orang kasih sayang kepada nur Nabi Muhammad. Apabila sampian bersalaman orang bersalaman dengan nur Nabi Muhammad. Apabila pian terus nang baik-baik dah kan nurna itu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Nur tuh nang diberi salam dan nur tuh nang menjawab salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang ajan nur nang mendengar orang ajan nang ajan tuh nur. Ini kan ada cuma nang lainnya hanya bentuk. Nah, ini ujiannya kita melihat status, melihat bentuk rupa manusia, tapi di dalamnya nur. Ada denang lain. Nah malaikat itu lalu sujud karena memang malaikat tahu bahwa saya terbit daripada nur. Maka wajar aja kita mencium tangan orang tua karena orang tua melahirkan kita. Wajar aja kita di dalam salaman cium tangan guru karena guru melajari kita. Wajar aja kita mencium nih orang-orang yang besar para aulia dah. Kita cium tangannya guru kada orang tua kita kada. Kenapa? Sidin waktu malam hari ya Allah, Allahumma ufil doa sidin. Ampuni umat Nabi Muhammad. Sidin berdoa kita ni guring ya. Nah, lalu bertemuan wajar aja mencium tangan orang, doa orang tuh di diri kita nih. Lalu sukses kita ini berkah doa orang itu kita kada tahu. Jangan kayak iblis sombong. Aku lebih, jangan kayak itu. Karena dituntut oleh Muhammadur. Syahadat kedua itu la ilaha illallah, tiada Tuhan, Tuhan yang agung, tapi ada kasihnya Muhammadur, Muhammad Rasul. Kasihnya Nur Sidin itu ada di dalam diri seluruh orang Muslim. Ada, apalagi yang lebih pada Muslim, orang wali. Nah lalu kita wajar. Kita menghormat mereka wajar kita mencium tangan mereka kadang tangannya cium nurnya itu pembuktian nurnya itu sidinnya bakar rahmat seorang kada orang bakar rahmat seorang apa aja lebih kalau nah disinilah maknanya malaikat itu sujud kepada Adam karena nur itu di mana karamat Adam lalu disuruh malaikat 1000 kada kau berhitung malaikat banyaknya Adam surangan ya. Jaka bahasa wa ini pertandingan. Soal jawab nang mananya Allah Ta'ala. Siapa nang kawa menjawab berarti itu lebih daripada nang kada kawa. Di mana lebihnya? Di dalam ilmu. Pertama nang ditanya malaikat berdahulu. Nah apa ini ngarannya diulah Allah Ta'ala ada benda peralatan malaikat jawabannya cung jarang banjir kada kawan jawab kada tahu kayak itu jawabannya boleh ke Adam ni apa ngarannya Nabi Adam kawan jawab peralatan rumah tangga mulai sindok sampai piring panci jawab sidin. Nabi Adam ditanya perang di dalam tubuh sidin. Kenapa? Parut ini bisa sakit, imbah sakit parut. Lalu keluar angin. Kenapa berbunyi? Ngapa ngarannya? Nabi Adam kawan jawab. Malaikat kada tahu. Padahal kadang alih kantut jawabannya. Tapi ngarannya orang kada tahu kada kau diepai. Kada bisa bakantut malaikat. Kawan jawabnya Nabi Adam kawa ujar Allah Ta'ala munnya kaya itu ta'alim Adam daripada malaikat. Nah karena Nabi Adam kawa menjawab maka disuruh malaikat nang kada kawa tadi sujud. Maknanya apa? Nabi Adam bakaramat karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalimah Quran wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah melajari Nabi Adam seluruh nama. Nama seluruhnya itu Nabi Adam dahulu. Kita ni kada tahu belum.
Nabi Adam dahulu, nah ini nah ini nah itu warna aja kita ada hijau, ada merah, ada biru. Nabi Adam dahulu nang menyebut juriatnya ini tadi. Lebihnya di situ. Walisairi aslabi minhum naqalun astastaqara biwalidayhi wa ubida hama ilah min yasi usula ala bihi syarafan asilan amjada. Maka dari Nabi Adam dan Rasulullah ditaruh di muka sidin. Asalnya ditaruh di dalam sulbi. Pemulaannya Allah Ta'ala menaruh dalam sulbi ini belakang. Sulbi tempat kita berduduk nih, sulbi ada atasnya itu. Nah di ujungnya nah itu paung kita. Halus kayak biji sawi. Bukan tulang menggenal. Di dalam tulang tak ada kayak biji sawi halus. Nah itu diapa aja kada mau rusak. Bakar aja dengan api neraka kada mau rusak. Api neraka itu sudah berarti api dunia aja. Didinginin dengan es yang paling dingin. Jam hari dalam neraka kada mau juga. Diambilkan nih napanto alat nang berat motor satu hancur itu kada mau juga. Paung manusia nih di dalam sulbi ujungnya itu tapi halus benar kada kelihatan. Tulangnya ini dicatok dan patah. Nah itu paung kita kada mau tapah huruf kita dimakan oleh binatang buas habis batang tubuh ini dimakannya. Itu tetap kada mau rusak, kada mau kotor, kada mau tetap entah. Apabila mati, di mananya kita mengambil asal tanahnya di situ orang mengubur kita. Berarti tanah kita di situ bahari. Jangan dikira dunia ini libar. Kenapa aja kada mungkin aku lahir di Banjar, aku kubur di Balikpapan kada mungkin. Mulai Balikpapan tiupnya angin teka Banjar, tanahnya Balikpapan. Kayaknya ada kurang ke Balikpapan. Angin terlalu deres meniup, lo talimpua ke Banjar. Rasulullah itu lahir di Mekah, antara Mekah Madinah itu jauh perjalanannya. Nah coba lihat sekalinya di waktu banjir, Nabi Nuh itu banjir juga Mekah tahun 4. Deres banjirnya orang itu banyak tanah nang orang maulah Rasulullah dari bawah Baitullah itu tanah ke atas, talimpar sampai ke Madinah, pas dikubur Rasulullah itu di situ. Tanah nang orang maulah sidin. Nabi Sulaiman berdepat malaikat Israel. Berdua hanya di berdepat ada kawan sidin tamu seikung. Malaikat Israel ini malaikat maut. Sanumat melihat ke orang tamu ini, itu melihat ke Nabi Sulaiman. Akhirnya melihat pulang ke sini, melihat pulang. Nabi Sulaiman ini bingung, bulik tamu tadi. Meminta Nabi Sulaiman, ulun ini asa kada hendak lagi begana di tempat sidin, kampung sidin. Nabi Sulaiman masuk daerah Syam, Palestina dah. Ulun hendak pindah ujar orang di Hindia, nyaman jadi situ. Si orang tamu deh. Ujar Nabi Sulaiman kawaja karena angin kesoro. Panggil sidin angin, dah tamu teh bulik ke Hindia. Hendak di sana. Lalu imbah tamu bulik ditakuni oleh Nabi Sulaiman, malaikat Israel, kenapa? Satu mat melihat ke orang tu, melihat Nabi Sulaiman. Ujar malaikat Israel, aku diperintah Allah Ta'ala. Napa? Ini orang tamu pian ini jauh benar. Aku diperintah mencabut rohnya di India, tapi inya di sini di Syam, Palestina. Coba Allah Ta'ala menghendaki rahasianya dah. Orang tanah minta awan Nabi Sulaiman ulun nak pindah ke India, rupanya anak mati ada di sana. Sampai di India mati, dicabut malaikat. Kalau hidup dah menjadi rahasia Allah Ta'ala. Nah itu
di mana tanah yang diambil orang di situ. Jangan dikira kayak apa, jangan kayak apa. Karena bisa dari air, bisa dari angin, katiup, bisa orang berjalan. Nah, apakah yang dibawanya? Sekalinya tarik ke tanah, tak bawa sampai ke Banjar. Pas tanah nang pacang seorang meninggal, tak kasih itu. Ini berjalan betis licak, beriket di sandal, tanah Banjar tak balik papan, ente kadang-kadang itu. Artinya nah itu sudah menjadi rahasia Allah Ta'ala. Itu malaikat tuh aku nih bingung. Nah itu terjadi pas pulang orang tadi sampai ke India, malaikat Israel itu tetap ada di higa Nabi Sulaiman yang cabut kada bewadah. Mana mencabut di mana orangnya cabutnya, ini orangnya congkong aja. Dunia nah ini seluruh nama kita tuh sudah ada di tangannya, kabilainya ada tandanya gugur kayak daun dah, gugur bertulisan. Jadi bib tulisannya ngaran si Acil, Acil mati ya bacangannya. Nah, itu begiringan tulisannya itu. Kita ini kain aja dulu. Artinya maksudnya mudahan panjang umur seberataan itu. Dan apa entah kita anak menzahirkan, mentazim, membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya itu dari sauting. Ibadahnya itu ya Nabi Muhammad juga dalamnya. Allah Ta'ala kada kawa dikenal, kada meliwati mengenal kekasihnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kada kawa. Mana kawalah dikenal orangnya muhalafah, tapi diulahkannya supaya kawa dikenal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya roh aja kada kawa, kada tahu roh seikong diulahkan Allah Ta'ala betang tubuh lalu roh kita masrah di betang tubuh. Nah lalu kawa amunnya roh aja kada kawa, karena alam ini ada mampu mengenal roh. Tuh orang meninggal tuh kalau lagi pian mah kada kawa lagi nya roh kada ada betang tubuhnya dia pai kada kawa juga. Cuma hanya kawa dengan doa. Tapi doa entah sampai ke orang yang meninggal. Kita bersedekah sampai kepada orang yang meninggal. Doa wassadaqah wal istighfar, dan kita memohon ampunan kepada Allah sampai juga kepada. Kenapa? Karena jenisnya sudah kada betang tubuh. Di Jakarta ke orang tapian berkirim durian dari Balikpapan ke Jakarta melihat pesawat sampai di Makkah belum tetap sampai juga jauh ke sampai karena ada bandanya dan ada orang yang dituju. Paling jauh adalah alam ruh, alam kubur, alam barzah. Kada sampai lagi kirimi durian kada sampai, kada des itu kantor posnya. Sekalinya kawa Allah Ta'ala nang menyampaikan melewati doa, sedekah dan istighfar. Kada ada tak putus saya. Berarti kita ini selama menjadi orang muslim dan mukmin. Kecuali kita berpisah dalam etikat keyakinan kada sampai, maka orang yang hidup ini kada sampai juga. Karena kita juga mendahkan kada sampai. Orang mendoakan kita kada sampai, orang ini kada sampai, kayak kada sampai. Kita berdahulu beretikat seperti itu. Ajan gak orang? Lewat saparapat sudah. Maka berpindahlah Rasulullah sulbi. Kita sebenarnya sulbi ini belakang nih nah di bawah tempat berduduk sulbi ujungnya tadi wajib jenab. Termasuk nang kada dihancur oleh Allah Ta'ala, itu maknanya tadi kada hancur. Roh kada dihancur oleh Allah Ta'ala, aras kada dihancur oleh Allah Ta'ala, Lauh Mahfuz kada dihancur, kalam kada, itu ada beberapa yang kada dihancur. Tapi makhluk nang mahdes
tumbuh kan jadi manusia Pak. Kadede lagi kelahiran, abang lahir pulang jadi agama Buddha dan Hindu. Setelah mati kita inkarnasi lahir pulang bahasa jadi manusia kadede. Setelah mati dibangkit, kata dibangkit itu tumbuh kita sendiri karena ada paungnya. Paungnya ini kata kalau diapai aja kata pada hancur karena dikakalkan oleh Allah. Laksana roh atau kakalan. Betang tubuh pulang bahasa. Rasulullah tadi dipindah. Allah Ta'ala berwasiat kelihatan nur itu apabila sudah pindah. Setelah pindah nur itu orang itu sudah berubah. Orang itu artinya berubah sudah daripada sifat nang nur itu ada. Bina adab sedikit bahasa kita asalnya mencarunung lalu gelap. Nah itu nur tadi berpindah. Ayat kada lagi. Nabi Adam pindah kepada nur Nabi Sis. Kada mau nur nih bakawal. Apabila lahir Nabi Adam 2 sekali lahir, 1 laki-laki, 1 perempuan. Sidin besi anaknya 20 kali melahirkan. 40 ini 20 kali melahirkan, 1 aja nang seikung, yaitu Nabi Sis. Ini kada gambar. Nah dari situ dilihat Sidin orang-orang nang memang pilihan berpindah sampailah kepada Nabi Ibrahim, berpindah ke Nabi Ismail, sampai kepada Abah Sidin. Tastaka biwalidi Ubida, 2 ibu bapak Sidin. Ke Abah Sidin Abdullah. Berpindah ke Ibu Sidin, yaitu Sayyidatuna Aminah. Pindahnya apabila yaitu di bulan Rajab. Di bulan Rajab pindahnya, maka hamil Nur Rasulullah itu pindah kepada ibunya, hamil ibunya di bulan Rajab. Lahir kalau di bulan Rabiul Awal, hamilnya bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal 9 bulan. Nah dari Ibu Sidin ini, Ibu Sidin mulai hamil hari pertama bertamu Nabi Adam. Terus seluruh hari bertamu para anbiya. Inilah makna peringatan Maulid, peringatan kelahiran Rasulullah. Bahasanya hamil di parut ibunya, kayak itu aja. Jangan disamakan dengan manusia. Lahir Rasulullah bagaimana? Itu rahasia Allah. Kada di rahim. Perut ibu itu. Dari mana keluar Rasulullah? Manusia kan dari rahim. Rasulullah kada. Orang suci. Cuma riwayat kada mau urai dengan seluruhnya, kada ada yang berani untuk Rasulullah ini hanya menyatakan bahwa lahirlah Rasulullah daripada parut Ibu Sidin. Tidak seperti manusia yang ada, karena waktu hamilnya pun tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sakit, hanya berhenti min. Setelah itu lahir tidak ada darah. Rasulullah pun lahir bersih dalam keadaan bersunat, ya bahasa orang itu bersih semuanya. Sujud Sidin kemudian menunjuk mah. Itu seluruhnya tidak seperti manusia. Kelahirannya tidak seperti manusia. Apabila ada orang yang menyampaikan Rasulullah lahir di rahim ibunya, itu tidak benar. Keluar di rahim. Itu harus
dijaga betul-betul, jangan sampai salah menyampaikan kelahiran Rasulullah, luput-luput aja lalu. Artinya menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa. Rasulullah lain orangnya. Seluruhnya memberitahu nang di dalam parut itu adalah Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabiyyin, pemimpin para nabi, penutup para rasul. Sabadatane orang nang datang-datang. Apabila lahir pasamihi Muhammadan, namai Muhammad. Dilajari orang juga bacaan waktu hamil ta'awuznya. U'idhu bil wahidil ahad. Nah itu bacaan orang hamil, ada sambungannya. Jadi maknanya di waktu hamil baulah palongsor seorang. Apa palongsornya? Palongsornya ta'awuz, berlindung kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah. Karena nang maulah orang susah hamil tuh bisa gangguan daripada syaitan ma'awur. Setiap kelahiran syaitan 4 juga lahir di situ. Seikung manusia lahir, seikung 4 syaitan. Karena nih manusianya ada keluar, rupanya syaitan mengasak. Kalau ada keluar, makanya lalu disuruh ta'awuz, baca jaka bahasa orang kaya ini ratib dibaca, dia malakan ratib itu baca aja. Tawa A'udzubillahi sama'alim minasyaitan. Coba lihat kalau inya Siti Maryam sama itu Maryam ini uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitan, itu pelongsornya tuh. Ini sama itu Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitan. Nah itu kan kalau kita, nah itu pribadi nang dibaca. Maka orang membaca doa karab, la ilaha illallah wa la syarika lah, la ilaha halimul karim subhanallah arsyil azim alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu diulang-ulangnya doa waktu susah hamil waktu susah apa semuanya. Jangan dibawa menangis, nyamil menangis saja. Nah itu ngarannya kadebe Tuhan. Kadang kala merasa sakit tuh menangis, kebisaan sauting bisa menangis saja. Orang bacaan, baca ta'awuz, baca doa-doa di waktu susah. Nah hati bina gundah gulana dibaca alam nasrah laka sadrak. Karena kan supaya baik dia lahir pina mencarunung hanya dibaca inna anzalna. An Quran itu banyak aja. Cuma kita kadang tertinggal mengaji lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita. Mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita. Selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul kita dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من ابن الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Di majelis maulid setelah Rabu ini, Rabu belakang 2 Rabu lagi setengah bulan.